کہ ان لوگوں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ۔ نبی علیہ السلام جب کوئی وحی اترتی صحابہ کو جمع کرتے، ان کو قرآن سناتے، یا پھر بعض اوقات نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھتے، تو وہ شور مچانے کی نصیحت کرتے اپنے اوباشوں کو، اپنے جوانوں کو۔ چنانچہ کوئی تالیاں بجاتا، کوئی سیٹیاں بجاتا، اور کوئی طرح طرح کے جملے کستا، الغرض ایسا شور بپا کر دیتے کہ قرآن کی آواز کانوں پڑتی ہی نہ۔ یہ در حقیقت ان کا اعتراف شکست ہے۔ وہ جان چکے تھے قرآن کی تاثیر برحق ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور اس کو سننے والا یقیناً اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے لوگوں کو سننے سے روک دیا، منع کر دیا، تو اس کو اعتراف شکست ہی کہا جائے گا کہ اگر یہ تاثیر سے خالی ہے، بقول آپ کے جادو ہے، سحر ہے، اور بقول آپ کے شاعرانہ کلام ہے، تو پھر اس کو سننے میں کیا حرج ہے؟ مگر اس حقیقت کو جان چکے تھے جو قرآن کو سنے گا وہ یقیناً اس کا گرویدہ ہو جائے گا، اور یقیناً وہ اسلام قبول کر لے گا۔ یہ کلام الرحمن جس کی تاثیر ان کی محبت کا باعث بنے گی، تو گویا انہوں نے قبول کر لیا یہ کتاب حق ہے، منزل من اللہ ہے، اور بڑی اس میں تاثیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھا کرتے بلند آواز سے، وہ رقیق القلب انسان تھے، ان کے دل میں رقت تھی، بڑی نرمی تھی، اور قرآن پڑھتے تو روتے، عورتیں ان کو دیکھتی، بچے ان کو دیکھتے، تو انہوں نے اس کا شکوہ کیا اور کہا کہ ہماری عورتیں اور بچے فتنے میں آ جائیں گے قرآن سن کر۔ انہوں قرآن کی تاثیر سے واقف تھے، تو ان کا قرآن اونچی آواز سے پڑھنا یہ ہماری خواتین کے لیے، بچوں کے لیے باعث سے فتنہ ہوگا۔ یہ تعبیر غلط ہے، اصل میں یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کتنی اس میں شدید تاثیر ہے کہ بچے سنیں، عورتیں سنیں، تو اس کتاب کی گرویدہ بن جائیں، ان کے دلوں میں بھی نرم گوشے پیدا ہو جائیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ انہی جو قرآنات سے برے دوست، گندے دوست، انہی کے وسوسے، اتنی جرت آ کہ قرآن مت سنو، شور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بالکل اس کے برعکس ارشاد فرمایا، یہ تین جملے یہاں پر، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار نے کہا یہ قرآن مت سنو، اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے سنا کرو۔ کفار نے کہا وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنصِتُوا لَهُ، خاموشی اختیار کرو۔ کفار نے کہا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ شور مچا کر تم پڑھنے والے پر غالب آ جاؤ، اور اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی تعلق بالقرآن موجب رحمت ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سننا رحمت کا موجب ہے۔ تو الغرض ان کا یہ اقدام جو ہے، یہ باتیں ان کی اعتراف شکست بھی ہے، اور یہ اعتراف بھی ہے کہ یہ قرآن واقعی بڑی مؤثر کتاب ہے۔ اس کو سننے والا اگر دل سے سنے، ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔